سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ پیارے پاپا جان، الحمدللہ رمضان شریف کی آمد ہے، اور اکثر ڈاکٹر صاحبان جن کو شرعی لحاظ سے رمضان شریف کی حیثیت کا اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، وہ فتویٰ دے دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں مریضوں کو کہ آپ کو شوگر ہے، آپ روزہ نہ رکھیں۔ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں اور شوگر ہوئے، اور میں نے الحمدللہ آج تک کوئی روزہ آپ کی دعاؤں سے کوئی روزہ قضا نہیں ہوا۔ تو ایسے ڈاکٹر صاحبان کے لیے خصوصی طور پہ کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ اور اس کے علاوہ میرا ایک اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اکثر ہمارے کئی ایسے دوست بھائی آتے ہیں، آج کل معاشرے میں جو مین تباہی ہے کہ جو بچے بچیاں ماں باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر لیتے ہیں، اور جب ماں باپ کو پتہ چلتا ہے تو اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی وہ خاص کر جو ہمارے بچی والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں طلاق لے کے دیں، جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو ناپسندیدہ عمل طلاق کو قرار دیا ہے، اور میں نے تو کبھی بھی اس حوالے سے کبھی ان کی یہ سپورٹ نہیں کی۔ اس حوالے سے آپ ان بچی والوں کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیں، اور خصوصی طور پہ جو آج کل ہماری جو نئی نسل ہے ان کے لیے مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے 2 سوال ہوئے، آپ کو ڈاکٹر منع کرتے ہیں روزہ مت رکھو، آپ مانتے نہیں ہیں۔ ہاں الحمدللہ، چل وہ عمر کا بھی ہوتا ہے، آپ کی عمر میں آپ کو بوڑھا آدمی شوگر کا مریض ہے، اچھا پھر ہر ایک کی اپنی اپنی قوت برداشت ہوتی ہے، پھر شوگر کی مقدار، کسی کا شوگر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اس کا تو بالکل وہ عضو معطل ہو جاتے ہیں، اچھا کسی کی شوگر کنٹرول میں ہوتی ہے، کوئی 2 انسولین کے انجیکشن لیتا ہے، کوئی بغیر انسولین کے چل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے مریض کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ تو اول تو مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ڈاکٹر باشرعہ ہو، اور یعنی طبیب حاذق جس کو بولتے ہیں، ماہر اسپیشلسٹ، ماہر طبیب ہو، اور فاسق نہ ہو، شریعت کا پابند ہو۔ وہ اگر کہہ دے کہ یہ مرض جو ہے اس میں تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، تمہیں تکلیف ہو جائے گی، وہ اگر کہتا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی اور روزہ نہ رکھے۔ اچھا اب یہ صورت بہت کم رہ گئی ہے کہ ایسے خدا ترس ڈاکٹر شریعت کے پابند ہمیں ملے۔ اب یہ صورت یہ بھی ہے کہ اگر مریض کو خود اپنا تجربہ ہے اور اس کو مطلب یہ ہے کہ ظن غالب آ گیا، اس کا تجربہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، روزہ رکھتا ہوں تو میرا مرض بڑھ جائے گا، عقل چلی جائے گی یا جان چلی جائے گی، یا کوئی عضو میرا خراب ہو جائے گا بدن کا، تو یہ اپنے تجربات پر اس پر بھی یہ ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن ان صورتوں میں روزہ معاف نہیں ہے، بعد میں قضا کر لے، جب اس کو صحت بحال ہو جائے رمضان شریف کے بعد تو قضا کرے، جتنے روزے رکھ سکتا ہے اتنے رکھے،
نہیں رکھ پاتا تو وہ قضا کر رہا ہے. یہ اس کا مسئلہ ہے. اب رہا ڈاکٹروں کو تو اپنے ہاتھ میں شریعت کے قانون نہیں لینے چاہیے، کیونکہ یہ ڈاکٹر ظاہر علماء نہیں ہوتے. تو ان کو چاہیے کہ یہ یوں کہہ دیں کہ آپ علماء سے پوچھ لیں. یہ آسان سا جواب ہے. اپنے گناہ گار ہوں گے، خامخواہ روزے توڑوا دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. جہاں ان کی پوری ڈاکٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ مطلب روزہ اس کو نہیں چلے گا تو وہ الگ بات ہے، اس نے بتایا. لیکن مریض کے لیے بس وہی مسئلہ رہے گا کہ وہ ڈاکٹر کہنے والا جو ہے وہ کیسا ہے. اور اب ایسے ڈاکٹر جو ہے نا بالکل شریعت کے پابند بہت مشکل سے ملتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، اب یہ کہ لا میرج جو آج کل ہو رہے ہیں، اس کے تعلق سے پیپر میڈیا کی وجہ سے پہلے تباہی تو تھی ہی تھی. اب الیکٹرانک میڈیا، پھر وہ سوشل میڈیا، ان کی وجہ سے تباہ کاریوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، بلکہ فراڈ بھی ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. اسی تعلق سے اٹھا جاتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، اس طرح کے بھی کیس بنتے ہیں. تو اول تو ہر ایک کو چاہیے کہ سوشل میڈیا سے بچے، اس کی تباہ کاریاں بہت خطرناک ہیں. اب بالفرض کوئی ایسا کیس ہو گیا اور دونوں نے شادی ہی کر لی، ان کو کرنی نہیں چاہیے. ہر ایک کو اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لے کر کرنا چاہیے. جو بھی کرے، بھلے وہ لو میرج ہی کرتا ہے، لیکن ماں باپ دونوں طرف کے اعتماد میں ہو، خاندان اعتماد میں ہو، تاکہ فساد نہ ہو، دل آزاریوں کی صورتیں نہ ہو، گناہوں کے دروازے نہ کھلے. تو اب اگر ماں باپ نہیں تائید کرتے تو ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے. اب اگر کر لی انہوں نے، نکاح ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب اگر ماں باپ رکاوٹ بنتے تو بعض صورتوں میں وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں پہلے، پھر آنے کی کرتے تو ماں باپ بولتے ہیں اب تمہارے لیے گھر کا دروازہ بند ہے. تو یہ 4 دن تو یہ موج کر لیتے ہیں، پھر آخر زندگی گزارنی ہے، پھر دونوں کی آپس میں لڑائیاں بھی بعض ہو جاتی ہیں. لو میرج والے کیس میں نے بھی دیکھے کیا، آخر کورٹ میں جا کر پھر یہ لڑتے ہیں کیس، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پاتی. تو بہرحال یہ کہ اب ماں باپ کو اس میں بہت ہی حکمت عملی سے کام لینا چاہیے، سوچ سمجھ کر کہ کیس کس طرح کا ہے. اب اگر ان کو بولتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی دونوں رشتہ جو ہوا ہے وہ مسلمان ہیں، ان کا کف بھی ملا ہوا ہے، جوڑ بھی، اور شریعت کے مطابق انہوں نے نکاح کیا ہے، تو اب یہ بھی نہ کہا جائے کہ تم دونوں الگ ہو جاؤ. بلکہ اب سچی بات ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اب ایسا اگر ہو گیا ہے تو کوئی صلح کی صورت نکالے. قرآن کریم میں بھی ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح میں بھلائی ہے. تو اس طرح کے جو لو میرج وغیرہ کرتے ہیں، یہ میری ان باتوں کو اپنی حوصلہ افزائی نہ سمجھیں. پہلے وضاحت کر دی میں نے کہ ایسا کرنا نہیں ہے. اب کسی نے جذبات میں کر دیا تو ماں باپ اپنی اولاد کو ضائع نہ کریں. ان کو کوئی نبھانے کی صورت بنانی چاہیے. ان کو انسانی جان قیمتی ہے، ورنہ بعضوں کا جذبات میں آ کر خودکشیاں بھی تو کر ہی دیتے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، گھر والوں کو بھی مار دیتے ہوں گے جذبات میں آ کر. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا. سوشل میڈیا یا جو میڈیا والے ہیں نا، یہ اللہ ان کو عقل سلیم دے کہ یہ دھندے ختم کر دینا. پہلے بھی جب یہ نہیں تھا تو بھی فلموں میں بھی یہی تو ہوتا ہے کہ فلم میں بھی یہی پارٹ ہوتا ہے، عاشق اور معشوق، یہ مین پارٹ ہوتا ہے. ہیرو اور ہیروئن یہ ہوتے ہیں، اور یہ تو اس سے وہ تحریک ملتی ہے نوجوانوں کو. پھر کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم، اس نے بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے. ہر جگہ مخلوط، آفسوں میں کام کرتے ہیں، دونوں مل کے کرتے ہوتے ہیں، دونوں کنوارے ہوتے ہیں، دوستیاں ہو جاتی ہیں. پھر بہت سارے گناہ تو ویسے ہی شروع ہوتے ہیں، پھر یہ لوگ کورٹوں میں شادیاں کرتے ہیں. اس طرح معاشرہ تباہی کی طرف بس بڑھتا چلا جا رہا ہے.
اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بس یہ اسلامی اصولوں کو چھوڑا، آقا کی سنتوں سے منہ موڑا تو یہ دن دیکھنے پڑے۔ اگر حقیقت میں عشق رسول کا جام پی لے نا تو انشاءاللہ اس موجودہ مجازی عشق کے جو گناہوں بھرے انداز ہے نا، اس سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ شیخ اللہ خلیل اکبر وبرکاتہ۔ شیخ خلیل اکبر اتاری گجرات سے عرض کر رہا ہوں جی۔ ماشاء اللہ۔ میرا سوال ہے کہ آج کل کے ہمارے نوجوان یہ ٹھوڈی پہ تھوڑی داڑھی رکھ لیتے ہیں، ادھر داڑھی رکھ لیتے ہیں، مختلف سٹائل بنا لیتے ہیں، یہ کیا آقا کی سنت سے مذاق ہے یا کس زمرے میں آتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آج کل سکلٹ گھٹنوں سے اوپر چل رہا ہے یہ کیسا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بڑی محنت سے اس عمر میں ادھر تک پہنچا ہوں، سبحان آج رات کو آقا کی زیارت کی التجا دعا ہے، ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ ہاں ماشاء اللہ۔ پہلا سوال وہ داڑھی کے تعلق سے انہوں نے کیا، تو اب یہ اس کو سنت کا مذاق تو نہیں کہیں گے، لیکن اگلے کی نیت نہیں ہوتی سنت کا مذاق اڑانے کی، ورنہ تو پھر ایمان کے ہی لالے پڑ جائیں گے۔ سنت کیا مذاق اڑانا، واقعی جو سنت کا مذاق اڑائے وہ تو ظاہر اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو ان کو ہم اسلام سے خارج نہیں کہیں گے۔ تو ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، کم از کم ایک مٹھی، ٹھیک ہے نا، اور داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ تو اب جو اس طرح کے تراش خراش رکھتے ہیں یہ گناہ گار ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور سنت کے مطابق داڑھی رکھنی چاہیے، منڈاتے ہیں ان کو بھی رکھنی چاہیے، توبہ بھی کر لیں اور داڑھی بڑھا لیں انشاءاللہ۔ اور دوسرا وہ ہاف پینٹ گھٹنوں کے اوپر جو پہنتے ہیں، تو دوسروں کے سامنے اپنے گھٹنے یا رانے کھولنا یہ حرام ہے، گھٹنے بھی ستر میں داخل ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ پیک ہونا چاہیے۔ یعنی جن کے سامنے شریعت نے حرام قرار دیا ہے تو ان کے سامنے ستر کے یہ حصے نہ کھولے جائیں۔ تو آج کل تو یہ ہے ہاف پینٹ کا رواج، بڑھتا جا رہا ہے، تو پرانا بڑھتا جا رہا ہے ہمارے یہاں۔ اللہ تعالی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جانی میرا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرے پاؤں میں تکلیف ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ حالانکہ میں زمین پہ بھی بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے پڑھتے ہوئے۔ سجدہ کر لیتے ہیں آپ جس طرح نارمل سجدہ ہوتا ہے، لیکن وہ کمر میں بہت سخت درد ہوتی ہے، کمر کے مسل پل ہو جاتے ہیں بعد میں، یہ پرابلم ہے، لیکن برداشت کے قابل ہے۔ ہاں جب سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہوتا بندہ اس وقت قیام ساقط ہوتا ہے، لیکن بیٹھنا ٹیڑھا میڑا پڑتا ہے۔ ہاں جیسا بھی ہے کہ وہ اگر آپ سجدہ کر لیتے ہیں جی اور قبلے سے انحراف بھی آپ کا نہیں ہو رہا، ظاہر ہے سجدہ کرنے پر آپ قدرت رکھتے ہیں، اگرچہ کچھ تکلیف سے اور قابل برداشت ہے، آپ کچھ فرمانا جی پھر تو قیام پھر تو وہی کرنا پڑے گا، پھر کرسی نہیں چلے گی۔ تو آپ مہربانی کر کے میرے لیے تھوڑی سی دعا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، آپ کے ہے رسالہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ تو اس طرح بھائیوں کو خرید لینے چاہیے کچھ، اور جہاں جہاں اس طرح بھائی دیکھیں کہ کوئی کرسی پر نماز پڑھ رہا نا اس کو تحفے میں دے دیں،
تو کئی ایسے ہوں گے جو غلط فہمی میں کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، تو اللہ کرے ان کی اصلاح ہو جائے۔ پیارے باپا جان، سنت کی تعریف بیان کر دیں۔ یہ بہار شریعت حصہ دوم کی اصطلاحات 47 صفحہ نمبر، آگے کتاب میں بھی ہے یہ تعریف، آگے بڑھ کر بھی سنت مؤکدہ وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے لیے کبھی ترک بھی کیا ہو۔ اس کا حوالہ دیا فتاوی فقیہ ملت جلد اول صفحہ 204۔ سنت غیر مؤکدہ وہ عمل جس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مداومت یعنی ہمیشگی نہیں فرمائی اور نہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی، لیکن شریعت نے اس کے ترک کو ناپسند جانا ہو، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ عمل کبھی کیا ہو۔ ماخوذ از بہار شریعت حصہ 2 صفحہ 5 فتاوی فقیہ ملت جلد اول صفحہ 204۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر ہم اس کو ایک پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنائیں تو کیسے بنائیں؟ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اگر سارے افراد نیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پاکستان میں نیک ہو جائے گا سارا ملک۔ دعوت اسلامی خوب کام کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصر کی نماز کے بعد نگران نے یہ خوشخبری سنائی کہ ہم جتنے دن یہاں پر قیام فرمائیں گے، جتنے دفعہ دسترخوان لگے گا، ایک دفعہ باپا ضرور تشریف لائیں گے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد رکن شورا تشریف لائے، انہوں نے اس کے اوپر مہر لگائی کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ باپا جان جتنے دسترخوان لگیں گے ان میں کسی ایک دسترخوان پر تشریف لائیں گے۔ تو ابھی آپ فرما دیں کیا وہ خوشخبری قائم ہے؟ وہی بتائیں گے جنہوں نے کہا۔ نہیں، ابھی آپ فرما دیں پلیز۔ مجھے تو آپ کے ذریعے پتا چلا۔ سبحان اللہ، چلیے آپ فرما دیں اگر ہے تو۔ ہاں، یہ اب الگ سے آپ مطالبہ کرے الگ بات ہے۔ نہیں، التجا کر رہے ہیں سب گجرات والے التجا کر رہے ہیں، تقریباً سب کا یہی جو ہے نا دل ہے، تو آپ فرما دیں پلیز۔ آپ تو دل بھی دیکھنے لگے ہیں تو میرا نہیں ابھی پوچھ لیں ان سے، چاہے انشاءاللہ یہ دیکھ لیں آپ۔ یہ تو ایک نے بولا نا، حسن زن کہنا چاہیے کہ سب، ہمارا حسن زن ہے کہ سب چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں حسن زن ہے۔ اچھا، یوں کہیے کسی رکن شورا نے، کسی ذمہ کا مدنی تربیت والے نے ان کو آسرا دیا ہے کہ الیاس تمہارے ساتھ کھائے گا کھانا، دسترخوان پہ ایک بار آئے گا۔ رکن شورا نے یہ وہ سفارش کی تھی کہ باپا کے ساتھ آج مغرب میں، ہفتے کو مغرب میں ان کا کھانا باپا کے ساتھ ہو جائے رمضان حال میں ہو جائے، سفارش کی تھی، سفارش مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو یہ پتہ چلا کہ کسی نے ان کو آسرا دیا ہوا ہے۔ ہاں، التجا کرتے ہیں بابا جان پلیز۔ وہ تو اب آپ یہ رکن شورا تو یہ مشہور ہی ابھی پتہ چل جائے گا کہ پہلا فائر غلط ہوا تھا، جیسے ہی گفتگو آپ لوگوں میں سے شروع کی نا کسی نے، اس نے فائر کیا تھا غلط، اس کی میں نے پھر وضاحت کی تھی کہ میں نے بلایا نہیں ہے، آپ نے آنے کی خبر دی تھی آپ کی طرف سے کہ ہم آ رہے ہیں۔ اب یہ ہاں بھائی آسرا دیا ان کو کہ ان کے دسترخوان پر میں آؤں گا، اب پتہ چلے گا۔ نگران شورا جو تشریف فرما تھے ابھی، تو اس میں عرض ہو رہی تھی کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ باپا کی بارگاہ میں مغرب میں حاضری ہو جائے، لیکن مجھے اس کا امید نہیں تھی کہ آج رات اتنا بڑا کرم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، میں تو بہت ہلکے پھلکے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ نمٹیں گے، لیکن یہ تو پوری رات مل گئی۔ یہ مہر نہیں لگائی انہوں نے۔ آپ نے فرمایا کہ قافلے والے نے وہ کہا ہے کہ الیاس تمہارے دسترخوان پر آئے گا، اور رکن شورا نے مہر لگائی کہ ہاں تمہارے دسترخوان پر آئے گا۔ یہ نہیں تھے، اور انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا مدنی سپاہیوں گرفتار کر لو۔ پہلے یہ ہمارے نگران پاک کچھ ارشاد تو فرما دیں۔
انہوں نے یہی جو ہے نا اس وقت ترغیب دلائی تھی کہ انشاءاللہ عز و جل ہو سکتا ہے کہ باپا کرم فرما دیں اور ہمیں ایک کھانے کی جو ہے نا وہ ہمیں باپا کے ساتھ موقع مل جائے. یہ انہوں نے جو ہے نا اس وقت. اچھا، اور رکن شورا نے کیا فرمایا تھا پھر؟ رکن شورا نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ باپا اس طرح سے ہی جو ہے وہ کرم. بہت فرق ہے دیکھو بیان میں. گرفتار کر لو مدنی سپاہی ہو، مدنی تربیت گاہ سے باندھ دو ان کو. مدنی قافلے قافلے کی نیت کر لیں کوئی. آپ کوئی کچھ دے دو. اعتکاف کی نیت. داڑھی بھی بڑھتی رہے گی اب بھی. حافظ صاحب ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاتھ لگا دے داڑھی پہ. نماز دے تو ایک مٹھی ہو جائے گی. کب سے ہو جائے گی؟ جب سے آپ فرما دیں. ابھی میں فرماؤں. ظاہرت توبہ بھی کرنی ہے اور ابھی سے داڑھی چھوڑ دینی ہے. ابھی ہاتھ لگا دیں. تو ابھی سے ایک مٹھی انشاءاللہ. فیضان رمضان کون لے گا؟ پاپا اس میں ایسے بھی ہوں گے نا جو قافلے میں جاتے ہوں، درس میں جاتے ہوں، اجتماع میں شرکت کرتے ہوں گے. گجرات والے ہیں قافلے میں جاتے ہیں پاپا؟ 12 ماہ میں جس نے 12 قافلے کیے ہوں، یا ربیع الاول سے جو اب تک 6 قافلے میں سفر کر چکا ہو ہر مہینے، ہے کوئی؟ ہر مہینے والے؟ سبحان اللہ، ہر مہینے کرتے ہو لگاتار ماشاءاللہ. یہ قافلے والے جو ہیں کچھ یعنی مزید مدنی فیس بھی دیں گے؟ پاپا یہ ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ اگر یہ جیسے عموماً دوسرے شہر میں جب ہم جاتے ہیں تو ہوتا ہے نا کہ اس شہر سے کوئی تحفہ لے کے جائیں گے، تو اب یہاں سے کوئی کپڑے کے سوٹ لے گا، تو کوئی چادریں لے گا، تو کوئی ماما لے گا. ایسا نہیں کہ فیضان رمضان رشتہ داروں میں بانٹنے کے لیے اور اس طرح سے مرشد کے شہر سے ہی لے جائیں. ویسے بھی سنت ہے کہ تحفہ لے جائے سفر سے جائے تو. پاپا ایک مرتبہ ملتان شریف کے اجتماع، تحفہ دینے کے لیے لے جائے مطلب ملتان شریف کے اجتماع میں غالباً پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب آئی تھی، تو ایک ہمارے ذمہ دار نے اس طرح ترغیب دلائی تھی کہ وہ ملتانی سب حلوے کے ڈبے لے جاتے ہیں، تو اس نے ذہن بنایا تھا کہ یار آپ ڈبے لے جا رہے ہو، اس سے اچھا یہ نہ لے جاؤ کہ اس کے علم بھی ہو اور ماشاءاللہ جو عمل کرے گا تو فائدہ ہوگا. تو ماشاءاللہ حلقوں میں جا کر اس نے بیچنا شروع کی. تو میری معلومات کے مطابق تقریباً 3000 کتابیں اس نے بکوائیں تھیں. حلوے کے ڈبے والے ناراض ہو گئے ہوں گے. اگر یہ بھی اسلامی بھائی اگر ہونا کہ بھائی 12 کتابیں لے جائیں گے، 27 کتابیں لے جائیں گے، 15 کتابیں شب برات، تو یوں مطلب ایک اچھا تحفہ ہو جائے گا. اور پھر فیضان رمضان نہیں، جو یہ نیتیں کرے جیسے کہ بھائی میں اتنی لے جاؤں گا یہاں سے، کہ میں اپنے شبدوں کو شب برات ہے، شب برات کا مہینہ ہے نا 15 کا، تو جیسے کوئی اعلان کرے کہ میں 115 لے جاؤں گا یا گجرات سے ہی خرید لوں گا، چلو اتنا وزن نہ اٹھا سکے تو میں بھی پھر اس کو یہ تحفے میں دے دوں. سبحان اللہ. کوئی یہ اگر اعلان کرے کہ بھائی میں اتنی مطلب بانٹوں گا، جا کے لے جاؤں گا یہاں سے، کیا خیال ہے بھائی؟ ہے بارش کا پہلا قطرہ. مگر یہ سودا نہیں ہے، یہ فنا مسجد ہے، یہاں سودا نہیں ہو سکتا. اور یہ مجھے تحفے میں ملی ہے نا، 41 کتابیں کسی نے کو تحفے میں دی تھی، اور میں نے آپ کو وکیل کیا تھا قبضہ کر لو میری سے بانٹ دو. اب یہ میری نہیں ہے، آپ کی ہو گئی تھی، مطلب مجھے ملی تھی. اب یہ یوں لوٹ پھیر ہو رہا ہے تھوڑا. گجرات والوں کے نصیب کی کتابیں یہیں پڑھی ہیں. کتنی کتابیں؟ صفحات بھی بہت سارے ہیں، 700 سے اوپر صفحات ہیں اس میں. اس میں زکوٰۃ نہیں لگے گی، یہ صاف رقم دینی ہے. تو آپ خود فرما دیں کہ آپ کتنی بانٹنا چاہتے ہیں. لاکھوں بانٹیں، یعنی جتنا شہد ہو اتنا ڈالیں گے، میٹھا ہوگا.
اللہ قبول فرمائے. تو جو خوش دلی سے آپ دے سکتے ہیں وہ اعلان کر دیں, تھوڑی تھوڑی سب مل کے اٹھا لیں گے. اب میں تو ڈر ڈر کے کم ہی بولوں گا پھر. 115 یہ ڈر ڈر کے بولا, 313 نہیں بولا ہے. جتنا شہد ڈالیں گے بیٹا 313 ہو جائیں گی. سبحان اللہ. چلو بھائی 313. ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی آئے ہیں ان کے 115 آپ کی طرف سے. سبحان اللہ. مرحبا مرحبا. 115. سبحان اللہ. لیکن یہ سودا نہیں ہو رہا, یہ تحفہ 50 یہ ابھی لے جائیں گے نا یہاں سے, کیونکہ یہ ابھی جلدی بانٹنی ہے. بانٹ دیں, یہ بھی آئے 12 بانٹیں گے اب. دیکھو یہ پلے سے بانٹنی ہے, عطیات دعوت اسلامی کے لیے, یہ تو اپنی جیب سے کرنا. امی ابو سے لینے مرض نہیں ہے, گھر والوں سے 10 ماشاءاللہ یہ لے جائیں گے یہاں سے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بابا ان کو اگر آپ سے سبحان اللہ. 12 + 1 25 اعلی حضرت کی 25ویں. نام لکھ لیں, کوئی علامت لگا لیں, تاکہ اگر آپ بھول بھی جائیں تو مدنی یہ اپنے اسلامی بھائی آپ تک پہنچائیں. فون نمبر ضروری ہے, نام اور فون نمبر, تو آپ سے رابطہ ہو سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے. مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے. مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار